حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی چیز عنایت فرماتے تو آپ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور یہ ان لوگوں کو دے دیں جنہیں ان کی ضرورت ہے، حضور مجھے رہنے دیں، یہ حضور جو مجھ سے زیادہ فقیر ہیں انہیں دے دیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذہ فتمولہ او تصدق بہ وما جاءک من ھذا المال وانت غیر مشرف ولا سائل فخذہ وما لا تتبعہ نفسک۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر یہ مال لے لو، اسے اپنے پاس رکھو یا صدقہ کر دو، لے لو مجھ سے، اپنے پاس رکھو یا صدقہ کر دو، کیونکہ جو مال بغیر لالچ اور طلب کے مل جائے اسے لے لیا کرو اور جو نہ ملے اسے غرض نہ رکھا کرو۔ یہ حضور نے نصیحت کی۔ اب حضرت سالم بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر کی یہ عادت تھی، آپ کی یہ عادت تھی فمن اجل ذالک کان ابن عمر لا یسأل احدا شیئا ولا یرد شیئا اوتیہ، کہ حضرت عبداللہ بن عمر کسی سے سوال نہیں کرتے تھے، انہوں نے یہ فرمان سنا تھا، خود روایت کیا، کسی سے سوال نہیں کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز دے دیتا تھا تو اسے رد بھی نہیں کرتے تھے۔ اب ایک بڑی ضروری بات، ہم اولیاء کرام کو ماننے والے ہیں، اپنے پیروں کے پاس جاتے ہیں، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، انہیں نذرانے وغیرہ بھی دیتے ہیں۔ اب یہ جو روایت ہے اسی سے ہمارے صوفیاء اکرام نے یہ بات اخذ کی ہے۔ اسے عوارف المعارف کے اندر حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا ہے، وہاں بھی یہ لکھی ہے، اور موجودہ دور کے عالم دین پیر سائیں غلام رسول قاسمی دامت برکاتہ العالیہ نے اپنی کتاب زاد المعارفین من احوال الخلفاء راشدین کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے کہ صوفیاء اکرام نے یہ اصول بنایا ہے، لا طمع ولا منع ولا جمع، یعنی طمع نہ کر، منع نہ کر، جمع نہ کر، یعنی کسی سے کچھ لینے کا دل میں طمع نہ رکھ، اگر تیرے دل میں طمع نہیں تو کوئی دیتا ہے پھر اسے منع بھی نہ کر، اور اگر تو لے لے تو پھر اسے جمع بھی نہ کر۔ یہ انہی حضور کے فرمودات اور صحابہ اکرام کے عمل سے صوفیاء اکرام نے یہ بات نکالی ہے۔ یہ جو نذرانے، ہاں نذرانوں کا جو کنسپٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن اگر کوئی پیر، کوئی بزرگ، کوئی عالم جسے نذرانے دیے جاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، وہ اگر اس پہ عمل نہیں کرتا تو یہ اس کی اپنی گور گردن ہے۔ وگرنہ سنیے، پیر جو ہوتا ہے نا، پیر جس طرح ایک ماں کے 2-3 بیٹے ہوں، ان میں کوئی بیٹا زیادہ امیر ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے۔ اب جو امیر بچے ہوتے ہیں وہ ماں کو آ کے چپکے سے پیسے دے دیتے ہیں۔ اب ماں کیا کرتی ہے؟ ماں اپنے پاس نہیں رکھتی، وہ امیر سے جو ملتا ہے اپنے غریب بچے کو دے دیتے ہیں۔ یار پیر کا کام بھی یہی ہے، مرید اگر دے تو چپکے سے کسی اور کو دے دے، اگر اس سے اپنے بینک بیلنس بنانے ہیں، اپنی پراپرٹیز بنانی ہیں، تو نہ دینے والے کو فائدہ نہ لینے والے کو فائدہ۔